اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کی مختلف تعریفات ہیں۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی کی تعریف تو یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی ہو اور اس کی وفات اسلام پر ہوئی ہو، اگرچہ درمیان میں کچھ عرصے وہ مسلمان نہ رہا ہو یا ہٹ گیا ہو۔ اس تعریف پر دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی صحابی اپنی حیات میں کافر بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ ہر صحابی جو ہے وہ اپنی حیات میں صحابی نہیں تھا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا وفات اسلام پر ہوئی ہو تو اس شرط کے ساتھ تو جب تک وفات نہ ہو تو پھر کسی بھی صحابی کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ دوسری ایک صحابی کی تعریف ہے جو تمام صحابی کی تعریفات کو دیکھ کر زیادہ محققانہ نظر آتی ہے۔ ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو یا ان کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور کفر اختیار نہیں کیا۔ اب اس تعریف پر وہ شخص جس نے ارتداد اختیار کیا صحابی نہیں رہتا، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے دعوی ایمان کیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، یعنی رسول اللہ کو دیکھتے وقت بھی اس کا ایمان ثابت نہیں تھا، لہٰذا قبل از اظہار ارتداد بھی وہ صحابی نہیں تھا، البتہ صرف لا علمی کی وجہ سے اس کو صحابی میں شامل کیا گیا، جیسے منافق۔ البتہ بعد میں اظہار ارتداد نے اس کے اگر وہ بعد میں اظہار ارتداد کے بعد وہ ایمان لے آیا تو وہ صحابی ہے، بشرطے کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو بعد میں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ ایمان لایا مگر رسول اللہ کو نہیں دیکھا اور لیکن رسول اللہ کے عہد میں ہی ایمان لے آیا تو اس کو پھر تابعی کہنا چاہیے، اور اگر وہ رسول اللہ کے وصال کے بعد ایمان لایا تب بھی اس کو تابعی کہنا چاہیے، اور اگر اس نے ارتداد رسول اللہ کے بعد کیا تب بھی اس کو تابعی کہنا چاہیے، کیونکہ اس نے حیات رسول میں ہی اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ جب ایمان دوبارہ لائے گا تو اس کا ایمان مانا جائے گا۔ تو یہ زیادہ بہتر ہمیں تعریف لگتی ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی کی جو تعریف ہے اس کی ایک توجیہ ہے ہمارے پاس۔ ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی اور دائمی کفر اختیار نہیں کیا، اور وہ مادام ایمان صحابی ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی بہتر تعریف ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ، ان لوگوں کے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صحابی نے اگر کفر اختیار کیا اور بعد میں پھر ایمان لے آیا تب بھی وہ صحابی ہے، تو ان کے قول کی مطلب پر وہ صحابی ہو جائے گا، کیونکہ موت پر اس ایمان پر مرنے کی تصریح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اصولی بات ہے کہ اگر کوئی صحابی ہے تو مرے گا ایمان پر ہی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص ایمان لایا رسول اللہ پر تو اور کفر پر مرا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، دعویٰ ایمان لایا کیا تھا اس نے رسول اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے احتمالات عقلیہ نہیں چلیں گے، یعنی کہ کیا پتہ فلاں صحابی جو ہے اس نے ایمان تو بظاہر لایا ہو، یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کفر پر ہی مرا، ٹھیک ہے، اور وہ کفر ہوگا اعلانیہ انکار ایمان۔ یہ نہیں کہ کسی کوئی کہہ دے کہ بھائی میرے نزدیک یہ چیز کفر ہے لہٰذا یہ کفر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ صحابی سے فسق و فجور ہو جائے بالفرض محال، بفرض محال، تو اس کو بھی ہم نے یہ نہیں کہنا کہ شرف صحابیت ضائع ہو گیا،